بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے امیروں، امت کے مالداروں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا، اپنی دولت کے خزانے جمع کر کے مت رکھو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، یہ مال جو آج میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ مال نہ میرا ہے، یہ نہ تمہارا ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے آج میرے ہاتھ میں رکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب چاہے گا اللہ ہمارے ہاتھوں سے لے لے گا۔ امتحان لے رہا ہے اللہ دولت دے کر ہمیں۔ لہذا امت کے امیروں اور مالداروں سے میں کہنا چاہوں گا، خرچ کرو، خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنے کا وقت ہے، یہ خرچ کرنے کی گھڑی ہے، یہ جمع کر کر کے رکھنے کا وقت نہیں، یہ بینک بیلنس اسٹور کر کے رکھنے کا وقت نہیں، یہ خرچ کرنے کا وقت ہے، یہ خرچ کرنے کی گھڑی ہے۔ ضرورت مند آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لہذا خرچ کرو۔ اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا، اے امیروں اور اے مالداروں، اللہ کی جنت کو پانے کا سنہرا موقع اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کی جنت کو پانے کی سنہری گھڑی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس وقت جنت کو پالو۔ اس لیے ایک ہوتی ہے ضرورت، اور ایک ہوتی ہے بہت زیادہ ضرورت، اور ایک ہوتی ہے انتہا درجے کی ضرورت۔ یہ سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں انسانوں کی ضرورت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، انتہا درجے کا ضرورت مند ہو چکا ہے کرونا وائرس کے سائے میں آج کا انسان۔ لہذا اس مشکل گھڑی میں اگر آپ اپنا دل کھولو گے، اپنی جیب کھولو گے، اپنا خزانہ کھولو گے، جنت آپ سے بہت قریب ہے۔ جنت خریدنے کا تمہارے لیے سنہرا وقت ہے۔ اپنے خزانے بنا جمع کر کر کے مت رکھو۔ پیارے نبی کے زمانے میں بھی ایسی ایک گھڑی آئی تھی جسے قرآن نے خود ساعۃ العسرہ کہا۔ 11ویں پارے میں آیت، ساعۃ العسرہ، مشکل وقت، مشکل گھڑی۔ کیا ہے یہ مشکل وقت؟ تبوک کا سفر تھا، سخت گرمی تھی، لمبا سفر تھا، سامان سفر کی قلت تھی، غذائی اجناس کی قلت تھی، بڑا چیلنجز سے بھرا ہوا وقت تھا۔ اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ آج جو شخص ہمیں مسلح کرے گا، ہمیں دے گا، آج جو مسلمانوں کو نوازے گا، آج جو مسلمانوں کو خرچ کرے گا، بھوکوں کو کھلائے گا، پیاسوں کو پلائے گا، جن کے پاس ہتھیار نہیں انہیں ہتھیار دلائے گا، آج میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لائے، پیارے نبی کی خدمت میں انڈیل دیے انہوں نے۔ پیارے نبی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لائے ہوئے ان 1000 دیناروں کو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج کے بعد عثمان بن عفان جو کرنا ہے کر لے، جنت میں جانے سے انہیں اب کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے وہ تعاون پیش کیا۔ آج ایسا ہی مشکل وقت درپیش ہے، آپ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے اپنا تعاون پیش کرو۔ میری گزارش ہے، آپ اگر مالک مکان ہے، کرایہ داروں سے کرایہ نہ لو، یا کم سے کم انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے کرائے میں تخفیف تو کرو۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو آپ اس شخص کو مہلت دو، شاید اس مشکل گھڑی میں ادائیگی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، بیماروں کا علاج کراؤ۔ مجبوریاں 1000 قسم کی ہوتی ہیں، ڈھونڈو، سماج اور معاشرے میں تمہیں ہر طرف مجبور نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھو، مجبور 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ مجبور وہ ہوتے ہیں جو اپنی مجبوری کا اظہار کر دیتے ہیں، زبان سے بتا دیتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یہ تو اپنی ضرورت کسی طرح پوری کر لیں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں بہت سارے مجبور اس وقت ایسے ہیں، وہ مجبور ہیں پر وہ بول نہیں سکتے ہیں، عزت نفس انہیں روکتی ہے، ان کی غیرت انہیں روکتی ہے، وہ بھوکے ہیں مگر اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں مگر وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے خرچ اور انفاق کا اعلیٰ معیار ہوگا کہ معاشرے میں ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک پہنچیں۔
مانگنے والا ہمارے در پہ آ جاتا ہے، لیکن ایسے ضرورت مند وہ ہمارے در پہ نہیں آتے، ہمیں خود انہیں ڈھونڈنا پڑے گا اور دینے کے لیے ان کے گھر پہ ہمیں جانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے للسائل والمحروم، میرے بندے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں۔ سائل کون؟ جو آ کے مانگ لیتا ہے، اور محروم کون؟ جو مانگتا نہیں ہے، اس کی ضرورت کو ہمیں خود پہچان کر اس کے گھر پہ جا کے دینا پڑتا ہے۔ ایسے ضرورت مندوں کو اللہ کے بندوں ڈھونڈو اور پیارے نبی کے اس فرمان کو نہ بھولو، واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ آج آپ اپنے بھائی کے مشکل وقت میں اس کے کام آئیں گے، کل آپ کے مشکل وقت میں رب العالمین آپ کے کام آئے گا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو اس دنیا میں کسی تنگ دست انسان کے لیے آسانیاں فراہم کر دے، اللہ اس شخص کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ یہ سب فضیلتیں پانے کا وقت ہے، حاصل کرنے کا وقت ہے، لہٰذا آگے بڑھو جنت پانے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا خصوصاً امیروں اور مالداروں کے لیے اس سے بہتر اور اس سے سنہرا وقت شاید نہ آئے، اس لیے کہ آج انسانیت پوری ضرورت مند ہے، انسانیت پوری محتاج ہے، انسانیت پوری ہماری ہمدردی اور غمخواری کی محتاج ہے۔ غمخواری کرو، ہمدردی کرو، ہمدرد بن کے جیو، غمخوار بن کے جیو، اس لیے کہ مومن کی صفت ہے، مومن کے سینے میں وہ دل دھڑکتا ہے جس دل میں صرف بیوی بچوں کا درد نہیں، پورے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد، پورے معاشرے اور پورے سماج کا درد اس دل میں ہوتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو معاشرے کے مختلف ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنے، ان کی مدد کرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ کرونا وائرس کی اس آزمائش سے، اس وبا سے اللہ ہماری، آپ کی، ہماری فیملیوں کی، ہماری خاندانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔